نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، قرآنک انٹلیکٹ حکمت قرآن کے چینل سے آج کے پروگرام سماجی نفسیات اور ہمارے رویے کے موضوع پہ سامل عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سماجی نفسیات پہ اثر انداز ہونے والے عوامل تشدد اور دہشت گردی کی نفسیات اور تفہیم، بڑھتی ہوئی جنسی درندگی و بے راہ روی، خوف کی نفسیات، اور ہمارے اجتماعی کردار کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ یا ان خفیہ ہاتھوں کی کوئی پہچان یا ان سے نجات، سماجی حوالے سے نوآبادیات اور استعماریت کی گروہی نفسیات اور سماج پہ اثرات کے موضوعات پہ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ آپ معروف سائیکالوجسٹ ہیں اور دانشور، آج کل آئرلینڈ میں مقیم اور معروف ماہر نفسیات ہیں۔ آپ ذہنوں کی مسیحائی مسکان کلام اور قلم سے کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر اختر علی سید صاحب۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔ اور آج کے ہمارے دوسرے مہمان ہوں گے، یہ نیو یارک میں مقیم ہیں، پریکٹس نیو یارک لا فرم میں پریکٹس کرتے ہیں اور LLM نیو یارک سے کیا ہے، اور انتہائی نفیس اور دھیمی طبیعت کے انسان ہیں، بہت خوبصورت پیرائے میں اپنی بات کو بیان کرتے ہیں، جناب سلمان یونس صاحب۔ جناب سلمان یونس صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اور سب سے آخر میں ہمارے ساتھ انتہائی نفیس اور نستعلیق طبیعت کے مالک، پریکٹسنگ وکیل اور بہت ہی مدبر انسان، جناب شاہد عثمان صاحب۔ جناب شاہد عثمان صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ سر، بہت شکریہ، خوش آمدید سر۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ عزیزان من، ناظرین کرام، ارسطو انسان کو سماجی حیوان قرار دیتا ہے، جبکہ فرائیڈ کہتا ہے کہ گروہی زندگی انسان کی مجبوری ہے۔ کائناتی عناصر، قدرتی آفات اور بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان گروہی زندگی گزارنے پہ مجبور ہے، اور یہ گروہی زندگی ارتقائی سفر طے کرتی ہوئی سماج کی شکل میں سامنے ہے۔ جہاں سماجی زندگی انسان کے لیے لازم و ملزوم ہے، وہیں انسان اپنی جبلی خواہشات کے ہاتھوں مجبور، اس کا سب سے بڑا دشمن بھی ہے۔ انسان اپنی جبلی خواہشات کی اپنی مکمل وقت وسائل بروئے کار لاتا ہے، جس کا نتیجہ فرد اور سماج میں ٹکراؤ کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور اس ٹکراؤ کو روکنے یا اس سے نمٹنے کے بنیادی طور پر دو طریقے ہیں: اندرونی تحریک اور بیرونی دباؤ۔ اندرونی تحریک مذہب اور تعلیم کے حوالے سے ہے کہ مذہب انسان کے اندر اعلیٰ اخلاقی اقدار پیدا کرتا ہے، اس میں ثواب و گناہ کے حوالے سے، اور انتہائی یعنی اس کو کوشش کرتا ہے کہ اس کے انسان کے اندر اعلیٰ اخلاقی اقدار پیدا ہوں۔ اور اسی حوالے سے تعلیم کے ذریعے انسان کی بعض فطری خواہشوں کو بروئے کار لاتے ہوئے
مثبت و منفی رویوں کے فوائد و نقصانات کے ذریعے انسان کے اندر بہترین شخصیت کا تصور پیدا کیا جاتا ہے، جبکہ بیرونی دباؤ، قانون سازی اور مختلف اداروں کا قیام جزا و سزا کے ذریعے سے اخلاقی اقدار کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے ہمارے سماج کی، تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اندرونی اور بیرونی حوالے سے بری طرح سے اخلاق باختگی کا شکار ہیں۔ ہمارا انفرادی اور اجتماعی شعور مسلسل تنزلی کا شکار ہے۔ خود غرضی، شدت پسندانہ روش، مجرمانہ ذہنیت ہمارے اندر اس قدر سرایت کر چکی ہے کہ اب ہمارے اندر جرم کسی قسم کی شرمندگی اور جھنجھلاہٹ کا احساس پیدا نہیں کرتا، بلکہ ہم اس پہ اتراتے ہیں، سینہ تان کے فخر سے بیان کرتے ہیں، اور مجرم ہونا باعث عزت و تکریم سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے سماج میں تعلیم کا مقصد شعور کی ترقی نہیں، مذہبی معاملات فقط چند رسومات کی حد تک رہ گئے ہیں، اور بیرونی عوامل تو جس کی لاٹھی اس کے بھینس کے مصداق نظر آتے ہیں۔ ان پہلوؤں پر میں ڈاکٹر اختر علی سید صاحب سے گزارش کروں گا، جو آج کی محفل کے روح رواں بھی ہیں، کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر اختر علی سید صاحب، سر۔ شکریہ بہت بہت۔ میں نہ تو اخلاقیات کا آپ کا جو ابتدائیہ تھا وہ بڑا میننگ فل تھا اور بڑا پر اثر تھا۔ میں نہ تو دینیات کا آدمی ہوں جیسا آپ جانتے ہیں، نہ میں اخلاقیات کا آدمی ہوں۔ میں نفسیات کا ایک طالب علم ہوں، اور جن قباحتوں کی طرف آپ نے ابھی اشارہ فرمایا ہے، ان مسائل کو اپنا جو سبجیکٹ ہے اس کے حوالے سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک رواج، ایک ٹرینڈ، ایک روایت سی چل پڑی ہے، اور وہ یہ کہ چیزوں کو دیکھنے کا اور سمجھنے کا صرف ایک ہی پرسپیکٹو ہم عموماً استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس کا انالیسس ہم عموماً مذہبی حوالوں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک جو ویلڈ ترین طریقے ہیں مسائل کو دیکھنے کے، ان میں سے ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور طریقے ہیں، لوگوں نے ان کو برتا ہے، استعمال کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں شاہد عثمان صاحب، سلمان یونس صاحب، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اقتصادی حوالے اس سلسلے میں بہت بروئے کار لائے گئے، ان کے حوالے سے چیزوں کو دیکھا گیا کہ جو معاشرے اقتصادی طور پر زبوں حالی کا شکار ہوتے ہیں، ان معاشروں میں افراد کے رویے، ان معاشروں میں افراد کا کنڈکٹ کس طرح سے تشکیل پاتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری اپنے جو سیولائزیشنل ایشوز ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس سیولائزیشن میں معاشرے کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں، ان کے رویے کیسے تشکیل پاتے ہیں، ان معاشروں میں رہنے والے افراد کے رویے کیسے تشکیل پاتے ہیں۔ انہی کئی متعدد پرسپیکٹو میں سے ایک پرسپیکٹو جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس معاشرے میں رہنے والے افراد کی جو نفسیاتی صورتحال ہے وہ کیسے تشکیل پاتی ہے، ان کو کون کون سے عوامل کنٹرول کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے حوالہ دیا کچھ اخلاقی مسائل کا، مثال کے طور پر پاکستان میں جس طرح سے ریپ کے واقعات فریکوینٹلی ہو رہے ہیں، اور ریپ کی جو ایک بدترین شکل ہے کہ ریپ کے بعد جو ریپ کا وکٹم ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، یہ ایک بدترین شکل ہے اس سارے کرائم کی۔ تو یہ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ یہ
اس طرف مجھ جیسے کچھ اور لوگ بھی شاید انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ آپ کے ہاں آپ کے معاشرے میں یہ واقعات بڑھیں گے، اور بد نصیبی سے وہ پریڈکشن یا وہ انالیسس ٹھیک ثابت ہوا اور وہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کو دیکھنے کے کئی طریقے ہیں، میں نے اس کو ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کو دیکھنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ صاحب یہ جو اقتصادیات ہیں ہمارے وہ بہت ہی پور ہیں اور اس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، مناسب بات ہوگی۔ دوسری لوگوں نے کہا کہ صاحب چونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پاکستان میں بہت خراب ہے تو اس لیے ایسے واقعات ہوتے ہیں اور ان واقعات کے مجرموں کو قرار واقعی سزا نہیں ملتی، تو یہ سارا قصور شاہد عثمان صاحب کا ہے کہ یہ پاکستان اچھا اس طرح کے لوگوں نے انٹرپریٹیشن کی ہیں۔ مذہبی علماء یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے اخلاقیات بگڑ گئے ہیں، اخلاقی تربیت نہیں ٹھیک ہوتی، تو وہ بھی ایک بات۔ اچھا، اب ہر طرح کی یہ جو تعبیر ہے ان واقعات کی، ان کے انالیسس کی، اس کو آپ اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں اور سامنے رکھ کر پھر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کا جو بھی انالیسس کیا جاتا ہے اس میں سے کون سا انالیسس ویلڈ ہے۔ اچھا، کیا مذہبی انالیسس ویلڈ ہے؟ کیا اقتصادیات والا جو انالیسس ہے وہ ویلڈ ہے؟ کیا لا اینڈ آرڈر والا جو انالیسس ہے وہ ویلڈ ہے؟ اور تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی ویلڈیٹی ہر انالیسس میں موجود ہوتی ہے۔ اچھا، اسی کے پیرالل ایک اور انالیسس ہے جو نفسیات کے طالب علم ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب میں اس کو ایک مثال کے طور، آپ کا جو ایک بہت بڑا سوال تھا میں نے اس کو تھوڑا ریڈیوس کر کے ایک مثال پکڑی ہے تاکہ میں آپ کے سوال کا رسپونڈ کر سکوں۔ تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فیکٹرز کون سے ہیں کہ جو آپ کی سوسائٹی میں ہیں اور ان سوسائٹیز میں بھی ہیں کہ جہاں اس طرح کا کرائم جو ہے وہ فریکوینٹلی ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، وہ انڈیا ہے کہ انڈیا میں اسی طرح کے کرائم جو ہیں وہ ریپیٹڈلی ہو رہے ہیں، فریکوینٹلی ہو رہے ہیں، اور ان کی نیچر مور اور لیس وہی ہے جو آپ کے یہاں کی ہے۔ تو پھر اب آپ اس کا ایک سائیکو سوشل انالیسس کرتے ہیں۔ تو میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں اس کو اگر ایک لائن میں کہنے کی کوشش کروں تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے جو بھی مسائل ہیں ان مسائل پر جب انالیسس کیا جاتا ہے تو جہاں اور دیگر پرسپیکٹو بہت شدت کے ساتھ، بہت ہی تکرار کے ساتھ دہرائے جاتے ہیں، تو وہیں پر ایک انالیسس جو ہے وہ سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو ذرا دھیان سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کا انالیسس ابھی تک ہمارے معاشرے میں نہیں ہوا۔ یہ میری گزارش ہے۔ بہت شکریہ سر۔ تو شاہد عثمان صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس میں؟ یہ بڑی اہم بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اس کو انہوں نے ذمہ دار بھی ٹھہرایا ہے آپ کو۔ جی میں بالکل ایسے ہی ہے جی، انہوں نے جو فرمایا ہے یہ اکیڈیمکلی ظاہر ہے، یہ کلاسیفیکیشن آپ کوئی نہ کوئی کر رہے ہوتے ہیں، فیکٹرز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو کسی کو زیادہ آپ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو کم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے مل کر سارے فیکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کی صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اصل میں یہ سوال پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف ہی جاتا ہے یا شاید سلمان صاحب کی طرف، کہ یہ کیا کامنالٹیز ہیں۔ مثلاً ابھی بات ہوئی کہ جی ایک مذہب ایک فیکٹر ہے، ایک اقتصادیات فیکٹر ہے، ایک یعنی اخلاقیات لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے۔ تو اس میں ہم جو ایک حصہ تو جو کامن بات نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آئین کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ وہاں آئین کا اکرام ہمارے ہاں سے زیادہ موجود ہے۔ دوسرا اقتصادیات کی بات، یس یہ کسی حد تک کامن فیکٹر ہے کہ وہاں بھی کچھ نہ کچھ اسی طرح کے مسائل ہیں، لیکن ایک اور فیکٹر جو ظاہر ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف
بغیر لفظوں کے تھوڑا سا شاید اشارہ کیا ہے، وہ کلونیلزم کا بھی ایفیکٹ ہے جو پچھلے جو ہماری اور ان کی ایک ہی لیگیسی ہے جس کا کوئی ایفیکٹ ہونا چاہیے. تو یعنی مختلف فیکٹرز ہیں اس سارے میں. ہم نے اور انڈیا نے یہ بڑا دلچسپ مثال دے کے ڈاکٹر صاحب نے انفیکٹ مجھے تو پھنسا دیا. میں نے سوچا تھا سیدھی سیدھی بات ہوگی، ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، ہم سنیں گے، نفسیات ہوتی ہے اور لوگ اس طرح کرتے ہیں، اور باقی سارے فیکٹرز جو ہیں ان میں ہم پاکستان اور آئرلینڈ، پاکستان اور امریکہ، پاکستان اور برطانیہ ایسے. تو میں آسانی سے کہوں گا ہاں ماشاء اللہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں، اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی اس کی وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں. تو لیکن انڈیا میں تو بھائی ماشاء اللہ نہیں ہوتا. تو اس لیے گویا یہ فیکٹر اس طرح بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں شاید دیکھا جا سکتا. اس بات پہ البتہ یعنی یہ امپورٹنٹ بات ہے، پھر ہمیں ڈاکٹر صاحب نے یہ سمجھنے پر مجبور کیا ہے کہ جو میں اخذ کر پایا ہوں کہ کلونیلزم کا جو ایفیکٹ ہے وہ بہت ہی سگنیفیکنٹ چیز ہے. اب یہ کہ وہ ہمارے ہاں قانون کی یا آئین کی حکمرانی سے جڑا نہ ہونا، اور انڈیا میں بھی کلونیلزم کے بعد کوئی بہت بڑے پیمانے پر بہت سنجیدہ کوششیں نہ ہونا ان مسائل کو ایڈریس کرنے کی. تو یہ جو کامنالٹی ہے اس پہ کچھ بات مزید سلمان صاحب یا ڈاکٹر صاحب کچھ فرمائیں. میں اس میں تھوڑا سا شکریہ شاہد صاحب، میں آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کر کے تو پھر ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس پہ مزید روشنی ڈالیں. یہ جو کالونیلزم کا اسپیکٹ ہے یہ اتنا ہواگیر ہے کہ آپ جب ہم اقتصادی پہلو کی بات کرتے ہیں، جب ہم مذہبی رویوں کی سماج میں بات کرتے ہیں، یا وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں، تو سب چیزوں کے ڈانڈے جا کر کالونیلزم سے ملتے ہیں. مطلب ہمارے جو ہندوستان اور پاکستان کے سماج اور جو ریاستیں ہیں ان کی گروتھ آرگینک نہیں ہے. آرگینک گروتھ سے مراد یہ ہے کہ جیسے انگلستان کا معاشرہ ہے، جیسے امریکہ کا بھی ایون اسٹیٹ آپ سمجھ لیں 200-250 سال سے آرگینک گروتھ ہوئی ان کی، اور ایک کسی سمت میں معاشرہ گیا اور اس نے اپنی ایک اسٹرکچر بنایا اور ایک سماجی رویے بھی تشکیل ہوئے اس کے ساتھ، قانون کی حکمرانی اور تمام چیزیں. ہماری جو آرگینک گروتھ چل رہی تھی وہ کلونیلزم سے پہلے چل رہی تھی، وہ جیسی بھی تھی، اچھی تھی بری تھی، اس کا ایک الگ انالیسس کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال اس کو وہ رک گئی اور اس کو آ کر برٹش امپیریلزم آیا، اور آپ دیکھیں ہمارا قانونی اسٹرکچر سارا ان کا بنایا ہوا ہے. اقتصادی جو ہمارا ڈھانچہ ہے وہ انہی کا بنایا ہوا ہے. مذہبی رویے یا ان کے تشکیل کردہ ہیں یا ان کے رد عمل میں سامنے آئے ہیں. جو ہمارے یہاں مذہب کی تفہیم اور مذہب کی جو سماج میں ہم اس کا عمل دخل دیکھتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے جو آج سے 1000 سال پہلے مسلمانوں کی تاریخ کا حصہ رہا ہے، یا مسلمانوں کا روایتی طور پر مسلمان جس طریقے سے مذہب کو لے کر چلتے تھے یا دیکھتے تھے. معاشرے بھی ہندوستان میں بھی ایسا نہیں تھا. تو دونوں معاشروں میں یہ جو 3 فیکٹرز جن کی روشنی میں ان مسائل کو دیکھا جاتا ہے، ان تینوں فیکٹرز کی جو جڑیں ہیں وہ وہیں پہ جا کے ملتی ہیں کلونیلزم کی طرف. اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اگر ڈاکٹر صاحب اس پہ کچھ مزید روشنی ڈال سکے، پہلے تو بتائیں کہ ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ درست ہے بھی یا نہیں ہے. اگر اس میں سے کم ہے تو وہ پلیز آپ واضح کریں. ڈاکٹر صاحب بال پھر دوبارہ آپ کے کورٹ میں ہی ہے. میں مسلسل یہ عرض کر رہا ہوں اپنے آپ کے ساتھ، تو گفتگو آج ہو رہی ہے لیکن میں اپنی رائٹنگز میں یہ مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب ایک براڈر انالیسس کرتے ہیں تو اس میں آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک ایسی چیز کو پکڑ سکیں کہ جس کو پکڑ کے آپ چیزوں کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں. یہ کوشش کرتے ہیں آپ. اچھا، مثال کے طور پہ جب ہم کسی کلائنٹ کو اپنے کلینک میں دیکھتے ہیں تو ہم اس سارے ایکسپیرینس کو، جس ایکسپیرینس کا شکار ہو کے ہمارا کلائنٹ کسی